أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، جو پچھلا درس ہوا تھا اس درس میں جہاں سے 21واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورت ہے سورت عنکبوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ رسول ہیں اس لیے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی یعنی نازل کی گئی، آپ تبلیغ کے واسطے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کیجیے اور نماز کی پابندی رکھیے، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی تفصیل عرض کی تھی کہ نماز در حقیقت ایسی چیز ہے، اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تلاوت کلام جس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی کہ قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ پوری تجوید کے ساتھ اس کو سیکھیں اور پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ بیان عرض کی تھی جو قرآن پاک کی ان آیات میں آئی ہے کہ وہ ہے نماز کا اہتمام، اور نماز یہ ان عبادات میں سے ہے جس کا سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے ایمان کے بعد، اور قبر میں جانے کے بعد سوالات بھی سب سے پہلے اسی کے بارے میں ہونے ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ اس لیے ان دو باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ کام کریں، ایک تلاوت اور دوسرا نماز۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اہتمام سے نہیں پڑھتے۔ اہتمام کا مطلب یہ ہے اس کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر نہیں پڑھا جاتا کہ اس کو پڑھا کیسے جائے گا، ایک ایک حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ اس کلام پاک کا ہی معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے عاشقوں نے، تجوید کے ماہروں نے، انہوں نے ہمیں یہاں تک سکھایا کہ کون سے لفظ کو، زبان کو کہاں رکھو گے تو کیسی آواز پیدا ہوگی، صاد بولنا ہے تو زبان کو کہاں رکھا جائے گا، ضاد بولنا ہے تو کس طریقے سے بولا جائے گا،
ذو بولنا ہے تو کہاں سے آواز نکلے گی، ایک ایک لفظ کو ان حضرات قراء کرام نے بتلایا، سکھلایا کہ یہ لفظ کیسے ادا ہوگا۔ لام کہنے کو تو لام ہے، لیکن لام کہاں موٹا ہوگا کہاں پتلا ہوگا، اس کا قاعدہ ہے، اس کا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یہاں پہ لام پتلا ہوگا کیونکہ زیر کے بعد لام آ رہا ہے، اور جہاں لام کبھی پیش کے بعد آئے گا وہاں پر لام موٹا ہوگا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اب یہاں پہ اطیعوا اللہ نہیں پڑھیں گے، اطیعوا اللہ، لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو قرآن پاک کو پوری تجوید، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا نام کلام پاک ہے، اور وہ کام ہوتا ہے بچپن سے، جب ہمارے ہاں قاعدے پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کلام پاک کی تعلیم میں ویسا ہی اہتمام ضروری ہے جیسا آج کل ہم اسکول کے اندر انگلش وغیرہ کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہتمام کی چیز ہے۔ انگلش ہمارے قبر میں جا کے کام نہیں آنی، لیکن قرآن پاک ہمارے قبر میں جا کے کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اگر تجوید صحیح نہیں ہوگی تو ہماری قرآن صحیح نہیں ہوگا، قرآن صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ 5 وقتہ نماز ہے، فرض نماز ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا اہتمام ہمارے ہاں کم ہے۔ جہاں اگر بچوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے، مدرسے میں نہیں بھیج سکتے، تو ٹھیک ہے مجبوراً گھر میں پڑھوا لیں، وہ فائدے سے تو خالی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہے، کیونکہ جن بچوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جنہوں نے گھر میں قرآن کریم پڑھے ہوتے ہیں، اکثر کی تجوید صحیح نہیں ہوتی، گھر کی تعلیم گھر کی ہی ہوتی ہے، غیر اہم، بغیر اہمیت کے، ذہن بٹا ہوا بچوں کا، پوری توجہ نہیں ہوتی جب تک کہ بچوں کو اس مدرسے میں نہ بھیجا جائے اور وہ بچے صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہ کریں۔ تو پہلی چیز ہے تلاوت کلام پاک، دوسری چیز ہے نماز، اور پھر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازیں جو ہیں انسان کو بے حیائی سے روکتی ہیں، نمازیں جو ہیں انسان کو گناہوں سے روکتی ہیں، منکرات، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، دغا، یہ وہ ان چیزوں سے نمازیں روکتی ہیں۔ میں نے یہ بات اس وقت بھی پڑھ کر آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، صبح کو چوریاں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، اور یہی ہوا کہ اس کے بعد وہ انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ، اور بلکہ اس کی روایت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، نماز اس شخص کی ہے ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی۔ نماز کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو انسان باوجود نماز پڑھنے کے فحش کاموں سے نہیں رکتا، منکرات سے نہیں رکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز میں کوئی خلل ہے، اس کی نماز میں کوئی خرابی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، فحشا سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے جو کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ آیات یہ آ رہی ہیں، فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم لوگ اہل کتاب سے مراد ہے یہودی، نصرانی، عیسائی، ان کے ساتھ بحث مباحثہ مت کیا کرو، اور اگر کبھی کرنا ہو تو اس طریقے سے کیا کرو جو مثبت طریقہ ہو، منفی طریقے سے بحث مباحثہ مت کرو۔ مثبت طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جب بھی بات چیت کی نوبت آئے تو
اس طرح بات کرو کہ وہ لوگ بحث مباحثے پر آمادہ نہ ہو، مثبت بات کرو، صحیح طریقے سے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرو۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو ثابت ہے، تو مسلمان تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے کہ اے مسلمانوں، جو اہل کتاب میں سے نبوت کے منکر ہیں، اہل کتاب سے مراد ہے عیسائی اور یہودی، جو نبوت کو نہیں مانتے، نبوت کے منکر ہیں، تو ان سے تم بات جب کرو تو اس طریقے سے بات کرو کہ مہذب طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو۔ اگر کوئی تمہاری اس بات کے مقابلے میں بحث پر آمادہ ہو، جنگ و جدال پر آمادہ ہو، تو ان کو بھی ترکی بدرکی جواب دے دو، لیکن عام انسانوں سے مہذب طریقے سے گفتگو کرو اور ان کو یوں کہو کہ دیکھو بھائی، تمہارا بھی خدا ایک ہے، جو تمہارا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے۔ جس اللہ نے تمہارے اوپر جس اللہ نے تمہارے اوپر انجیل نازل کی یا توریت نازل کی، اسی اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر قرآن پاک نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے اور تعلیم کے لیے کلام پاک اتارا۔ یہ بات ان سے کہو، اللہ رب العزت فرماتے۔ چنانچہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ان سے یہ کہو کہ دیکھو، ہر زمانے کے لوگ، ہر زمانے کی تعلیمات مختلف ہوتی ہیں، جیسے اسکول ہوتے ہیں نا، یونیورسٹی اور کالجز ہوتے ہیں، ان کے نصاب وقت کی ضرورت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں کے بعد نئی تعلیمات نازل فرمائی اس زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے، تو ان سے یہ بات کرو کہ دیکھو تمہارا خدا وہ ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، وہی اللہ ہے جس نے آپ کے لیے توریت اور انجیل نازل کی، وہی اللہ وہ ہے جس نے قرآن پاک نازل کیا، اور ہم بے شمار چیزیں ہمارے مذہب میں، اسلام میں، عیسائیت میں اور یہودیت میں وہ مشترک ہیں۔ اس طریقے سے ان سے بات کرو۔ مثال کے طور پہ جو بے حیائی کے کام ہیں وہ ہر ادیان میں حرام رہے، زنا حرام رہا، جھوٹ حرام رہا، دوسروں کی عزت دری کرنا حرام رہا، دوسروں کے ساتھ کو تکلیف پہنچانا ہر زمانے میں حرام رہا، چوری حرام رہی، ڈکیتیاں حرام رہی، اسی طریقے سے قتل و غارت گری ہمیشہ سے حرام ہے۔ یہ باتیں ان کو بتاؤ کہ دیکھو ہمارے دین میں اور ہمارے مسلک میں کوئی بہت ساری چیزیں کیا ہیں وہ مختلف ہیں۔ البتہ تمہارے نبی تمہارے پاس تعلیمات لے کر آئے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ہم ان کو نبی برحق مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی برحق مانتے ہیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی برحق مانتے ہیں، جتنے انبیاء کرام آئے مختلف وقتوں میں ہم ان کو نبی برحق مانتے ہیں۔ یہ بات ان کو کہو۔ ہاں، یہ بات ان سے کہو کہ بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے حکموں میں تبدیلی کر دی، فرق کچھ نہیں ہے۔ وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھی، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کچھ تبدیلی آ گئی۔ بھئی آج بھی موجودہ زمانے میں ہماری اسمبلیاں، ہماری عدالتیں، ہماری مقننہ جو قانون بناتی ہیں، مختلف زمانوں میں ان میں ترمیمیں کرتی رہتی ہیں۔ ترمیمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، ضروریات کو دیکھ کر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی، ان میں کچھ احکامات تھے، اگلی زمانے میں وہ احکامات کم ہو گئے، اس کے بعد اور ان میں کوئی نرمی ہو گئی، کسی میں بالکل منع کر دیا، کسی میں اجازت دے دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی ایک ترتیب ہے، تو فرماتے اس طریقے سے مہذب طریقے سے بات کرو، ان کو بات بتاتے رہو، اپنی بات کہتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ ان پر تمہاری باتوں کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر ان کے ساتھ غیر مہذب طریقے سے بات کی، جنگ و جدال کر کر بات کی، تانا زنی کے انداز میں بات کی، تو پھر وہ لوگ اپنی ضد پر اڑ جائیں گے، وہ لوگ اسلام کی بات کو توجہ سے سنیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم لوگ بحث مباحثہ مت کرو اہل کتاب سے،
ہاں کبھی بات کرنی ہو تو مہذب طریقے سے مثبت انداز میں ان سے بات کرو. یہی حکم آج بھی ہے. ہم اگر کبھی غیر مسلموں سے بات کریں یا اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی بات کریں اور وہ آپ سے کسی مسئلے کے اوپر بحث مباحثہ کرنا چاہیں تو بحث مباحثہ اس انداز میں کرے جو مہذب طریقہ ہو، شائستہ طریقہ ہو، مثبت طریقہ ہو. آپ اور ہم اگر وہ انداز اپنائیں گے جو مناظرے کا انداز ہے، ہم وہ انداز اپنائیں گے ان سے گفتگو میں جنگ و جدال کا، لڑائی جھگڑے کا انداز ہے، ہاں تو ہمارا جوش خطابت تو شاید ٹھنڈا ہو جائے لیکن دوسرے کی اصلاح نہیں ہو پاتی. وہ آدمی پھر اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے، وہ اپنی انانیت میں رہ جاتا ہے، وہ اس بات پر رہ جاتا ہے کہ دیکھیں کہیں میری بات کچی نہ ہو جائے، میری بات نیچی نہ ہو جائے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا، اکابرین کا معمول یہ تھا کہ ان معاملات میں لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے بڑے مہذب طریقے سے، شائستہ طریقے سے. دیکھو بھائی بات یہ ہے، اور جس حد تک سمجھا سکتے تھے وہ پوری بات ان کو سمجھاتے ہیں. لیکن پھر کوئی آگے سے بحث کرتا تھا تو ان سے بحث میں الجھتے نہیں تھے. اپنی بات پوری بتائی، دلیل کے ساتھ بتائی، تفصیل کے ساتھ بتائی، لیکن بتائی. یہ اصول ہے. اسی لیے لکھا کہ بلا وجہ کی بحث مباحثے مناظرے مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے، کفار سے، مشرکین سے جہاد تو کیا، لیکن قرآن پاک کے احکامات جب نازل ہوتے تو ان کو بتاتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے. لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں، مناظرے کر رہے ہوں، ان کو جناب جملے چست کر رہے ہوں، طنز کر رہے ہوں، جو جیسا آج کل ہمارے ہاں لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں، جملے چست کر دیے اور جناب طنز کر دیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آپ کا طریقہ یہ تھا بس جو حکم اللہ کا آیا بتا دیا، قرآن پاک کی آیت اتری بتا دی، سنا دی، احادیث تھی بتا دی، سنا دی. ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام. 100% لوگ تو سبھی ایمان نہیں لائے تھے، نہ آج ایمان لے کر آئے، لیکن مثبت تعلیم سب سے زیادہ اثر کرتی ہے. اسی طریقے سے گھروں میں اگر آپ اپنے گھر میں کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں، بچوں میں کوئی غلط چیز آپ دیکھیں، ان کو بھی مثبت طریقے سے سمجھانا چاہیے، ذہن سازی کر کے سمجھانا چاہیے، زبردستی لڑائی جھگڑا کر کے نہیں سمجھانا چاہیے. آپ دونوں طریقہ آزما کر اگر کسی نے دیکھا وہ سمجھ لے گا کہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی ذہن سازی کر کے سمجھائیں. اور جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا، اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا، کہ آپ ان کا ذہن بدلیں. سختی سے کبھی مسئلہ نہیں حل ہوتا. جس ماحول میں ہمیں، آپ مجھ کو بتائیے، ہر برائی ہمارے ہاں انگلیوں کی ٹپس کے اوپر ہے. ہر برائی آج ہماری انگلیوں کی ٹپس پر بالکل گھروں کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اگر سختی کریں گے، زبردستی کریں گے تو سختی تو کر لیں گے، لیکن بچے آپ کے، گھر والے آپ کے، وہ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آئیں گے. آپ کے ڈر سے رک گئے، اللہ کے ڈر سے نہیں رکے. کام وہ کرنا چاہیے کہ آدمی اس کو اپنے دماغ سے سمجھے کہ ہاں یہ کام غلط ہے جو میں نے کیا. یہ کام پیدا ہوتا ہے دو طریقوں سے کہ بچوں کے دلوں میں آپ مثبت طریقے سے بات ڈالیں. نمبر 1، آپ بچوں کو پوری دین کی تعلیم دیں، ضروری تعلیم جو دین کی ہے بتائیں، اللہ کا حکم بتائیں، رسول کا حکم بتائیں. ان کو ایسے حلقوں سے جوڑیں، ان کو ایسی مجلسوں سے جوڑیں جہاں اللہ اور اس کو رسول کا تذکرہ ہو. آج مصیبت یہ پڑی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کو ملتا نہیں، ماحول ہی نہیں، مجلسیں نہیں، گھروں میں اس کا تصور نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد سے، جماعت، تبلیغی جماعت سے یا مسجد کے حلقوں سے یا دروس سے اپنے بچوں کو آپ جوڑیں. ماحول نہیں ہے، نہ ماں باپ اہتمام کرتے، تو بچوں کو دین کی بات پہنچے گی کہاں سے؟ گھروں میں ہمارے دین آئے گا کیسے؟ جب ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں تو دیکھا تو ہم برس پڑے، ناراض ہو گئے، ڈانٹ دیا بچوں کو. اس سے نہیں مسئلے حل ہوتے.
اس سے کیا مسئلے حل ہوگے؟ آپ ان کی ذہن سازی کریں، آپ ان کو سمجھائیں کہ کیا حکم ہے شریعت کا، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی خرابی دیکھنی ہو دیکھی، آپ اس بات کو مثبت طریقے سے بتائیں، لڑائی جھگڑے کر کے مت بتائیں، بحث مباحثے کے ساتھ مت بتائیں۔ اس انداز سے کبھی اصلاح کی نوبت آتی نہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی راہ ہدایت سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلطی کو دیکھ کر برسے نہیں۔ آپ سیرت اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کبھی نہیں برسے کہ غصے سے لال پیلے ہو گئے ہوں۔ ہاں کوئی بدتمیزی کرتا تھا نا، یا کوئی توہین آمیز انداز اختیار کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کو غصہ آ جاتا تھا، لیکن غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر آپ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، جا جا کر بچے تھے، بڑی خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال انس رضی اللہ عنہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت او کما قال صلی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، گھر میں سو جاتے تھے، ان کے چھوٹے تھے، خدمت کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اف بھی نہیں کہا، حالانکہ بچہ ہوتا ہے ہر طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، جب چھوٹے بچوں کو عقل وقل بھی نہیں ہوتی، کھیل کود بھی چلتا ہے، لاؤبالی پن بھی ہوتا ہے، کہہ رہے کبھی آپ نے مجھ کو ڈانٹنا تو دور کی بات، کبھی آپ نے مجھ کو اف بھی نہیں کہا، فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، اور نہ یوں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور وہ کام کیوں کیا، یہ بھی نہیں کہا، تو گھر میں رکھا ہوا ہنستے کھیلتے وقت گزار گئے۔ اتنی خدمت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں اور اولاد میں برکت کی دعا دی تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے، عمر میں برکت کی دعا اور اولاد میں برکت کی دعا۔ تو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی کہ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جا کر انتقال ہوا، اور اولاد اتنی تھی کہ اپنی زندگی میں 94 اپنے اولاد کو، اولاد در اولاد، بیٹے پوتیاں نواسے نواسیاں، ان کے سامنے انتقال کیا، اتنی بڑی اولاد۔ یہ خدمت ایسی چیز ہوتی ہے، لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور دل سے دعا وہ نکلتی ہے جب انسان کسی کی کوئی دل خوش کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عبادتوں میں فرمایا کہ افضل ترین عبادت وہ ہے کہ بہت ساری چیزیں افضل عبادتوں میں شمار تھیں، ان میں سے ایک عبادت یہ بھی بیان فرمائی کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل کو خوش کرو، اس کو ناراض مت کرو۔ کتنی بڑی بات، معاشرت کا کتنا بڑا اصول ہے اس پورے معاشرے کا جس میں اور آپ رہے ہیں، کتنا بڑا ہو، دوسرے کو خوش کرو۔ وہ خوش اگر اچھی طرح ملنے سے ہوتا ہے اس کو مل کر خوش کرو، وہ اگر کسی خدمت سے خوش ہوتا ہے اس کی خدمت کر دو۔ انسان کا جب دل خوش ہوتا ہے انسان کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، وہ دعا جو ہے انسان کی کو بیڑا پار کرتی ہے۔ انہوں نے 10 سال خدمت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعائیں نکلی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر میں بھی اللہ نے برکت دی اور ان کی اولاد میں بھی اللہ نے برکت دی۔ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام آیا تھا نیا نیا، لوگ بدو بھی تھے، اس سے پہلے جہالت کا دور دورہ تھا، تعلیم تھی نہیں، کوئی آداب جانتے نہیں تھے، ایک بدو آیا اور آ کر مسجد میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب اندازہ کیجئے ہمارے ہاں اگر کوئی پیشاب کرے لوگ کتنا ناراض ہوں، اس کے اوپر کتنا ڈانٹے ڈپٹے۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات پہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں مسجد میں، وہ پیشاب کرنے لگے، لوگ دوڑے، آپ نے کہا نہیں روکو مت اس کو پیشاب کرنے دو، بالکل مت روکو اس کو، فارغ ہونے دے اس کو۔ وہ فارغ ہو گیا، آپ نے ان کو بلایا،
اب یہ سمجھے کہ چلو بھائی میری تو خیر نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. آپ نے ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ناپاکی اور گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ چونکہ مسجد کچی تھی، فرمایا کہ اس کے اوپر جہاں انہوں نے یہ فارغ ہوئے وہاں پر مٹی ڈال دو. کچھ نہیں کہا، کوئی نہیں ڈانٹا، کوئی نہیں ڈپٹا، اور ان کو اسی طریقے سے رہنے دیے. اب آپ دیکھیے یہ چھوٹی سی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں. یہ معمول تھا آپ کا کہ کوئی غلطی کرتا تھا، ناراض ہو، کبھی کوئی گناہ کرتا تھا، آپ ان کو اول پہلے میں ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے. ہاں کوئی بدتمیزی کرنے لگے تو آپ کبھی کبھی غصہ ہو جایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ ولا تجادلوا، اہل کتاب سے منع فرمایا، وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سے فرمایا کہ مہذب طریقے سے بات کرو، بحث نہ کرو. بحث کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب کبھی آپ یہ دیکھیں بحث مباحثہ شروع ہو گیا آپ اٹھ جائیں وہاں سے. اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہر آدمی اپنی بات پر اڑا ہی رہتا ہے. اور خاص طور پہ دینی مسئلہ ہو اس کے اندر تو لوگوں کو بہانا چاہیے بحث کرنے کا. اور جو بحث کرتا ہے دینی مسئلوں میں، بحث برائے بحث، ایک بحث ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اچھی چیز ہے، اور ایک بحث ہوتی ہے برائے بحث. شادی میں بیٹھے میں وقت نہیں گزر رہا تو چلو بھائی کسی شریعت کے مسئلے کے اوپر بحث مباحثہ شروع ہو گیا وقت گزاری کے لیے، بیکار بات. حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ کا حکم بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتائیں، مثبت طریقے سے بتائیں، دلائل کے ساتھ بتائیں، وضاحت کے ساتھ بتائیں. کوئی بحث پر آماتا ان سے کو بھائی مسئلہ تو یہ بحث میں کرتا نہیں آپ سے، یہ حکم، اس کا فائدہ ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% تبدیلی آ جائے گی، 100% تبدیلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نہیں آئی، وہ لوگ کفر کے اوپر رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا. یہ تعلیمات ہی کا تو اثر ہے. پھر آگے فرمایا کہ الا الذین ظلموا، ہاں اگر کچھ لوگ ظالم ہوں، ظالم سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو زیادتیاں کرتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، آپ کو اس سے ناراض ہوتے ہوں، تو ان کو ترکی بترکی جواب دے دو. جیسا بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ان کو شریعت کا مسئلہ بتایا، آگے سے انہوں نے جناب آپ کے اوپر 2-4 طنز کر دیے. تو ایسے لوگوں کو وقتی طور پر اگر کوئی سنانا پڑے سنا بھی دو، کیونکہ بدتمیزی کر رہا ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے ہوئے ناراض نہیں ہوتے تھے، کوئی آگے سے بدتمیزی کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط جملے کہتا تھا، آپ اس پر ناراض ہوتے تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. تو یہاں پر بھی کوئی بدتمیزی کرے، کوئی شریعت کے بارے میں مذاق اڑائے، کوئی دین کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ کہے، اس کو اجازت ہے کہ اس کو سناؤ، ترکی بترکی جواب دے دو. الا الذین ظلموا منہم، فرمایا ہاں البتہ جو ان میں سے بے انصاف ہوں، جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہوں، ان کو آپ ٹوک جواب دے. وقولوا، اور یوں فرمایا کہ ان کو یوں کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون. فرمایا ان غیر مسلموں سے یوں کہو کہ دیکھو بھائی، آمنا بالذی، ہم بھی اسی ذات پر ایمان لے کر آئے، اللہ پر، الذی انزل الینا، جن سے ہماری طرف قرآن پاک نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور تمہاری طرف تمہاری کتابیں نازل کی گئی، والہنا والہکم، ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم جو ہیں وہ در حقیقت مسلمان، اللہ ہی کے حکم کے اوپر ہم چلتے ہیں. لہذا ہمارے اور تمہارے معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ بعض احکامات بعینہ ہی وہی ہیں اور بعض احکامات کے اندر کیا ہے، تبدیلی ہے. حضرت صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ اہل کتاب توریت اور انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سناتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی اس وقت کے وہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، سعودی عرب میں زبان عربی تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، جو یہ سنائے نہ یہ کہو کہ سچ ہے اور نہ یہ کہو کہ غلط ہے، بلکہ یوں کہو کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو ایمان لائے ان چیزوں پر جو چیزیں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور ہماری طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، ہم اس پر ایمان لائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کتاب توریت جس شکل میں اللہ نے نازل کی ہم اس کو مانتے ہیں، جو شکل میں اللہ نے انجیل نازل کی ہم اس کو مانتے ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ کہ وہ کتابیں برحق ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں رہی ہے؟ بعد میں جو تحریفات ہوئی توریت میں، بعد میں جو تحریفات ہوئی انجیل میں، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ انزل الینا، اللہ کی طرف سے ہماری طرف جو نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور تمہاری طرف اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی وہ کتابیں برحق تھی، وہ نبی بھی برحق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کتاب کے احکامات کو منسوخ فرما دیا، اب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نئی کتاب نازل فرما دی، جس طرح ہم اس کو صحیح مانتے تھے اب ہم اس کتاب کو صحیح مانتے ہیں، اب ہماری اس قرآن کے اوپر مکمل ایمان ہے۔ کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ توریت میں، انجیل میں اور قرآن سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے اندر بہت تحریفات ہوئی ہیں، تو وہ تحریفات کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے، ہم ایمان اس اصل کتاب پر لاتے ہیں جس شکل میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس تصدیق کا ذریعہ نہیں ہے کہ جو بات یہ بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں۔ ایک اصولی بات یہ بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ بس یوں کہو، کیا کہو کہ یوں کہو کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو اس پر ایمان لائے جو ہماری اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، بس اس پر ہم ایمان لائے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر ہمیں کوئی عیسائی مل جائے اور ان کا کوئی مذہبی پوپ وغیرہ ہمیں مل جائے اور آ کر ہمیں وہ بتائے کہ ہماری انجیل میں یہ لکھا ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم صحیح کہتے ہو اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی اصل کتاب میں یہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ تحریف شدہ ہو، سکوت کرو، بس یہ کہو بس ہم تو بھائی تمہاری اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم تو اس کو مانتے ہیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی تھی، اب تم جو کہہ رہے کیسا کہہ رہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ حکم فرمایا۔ اب البتہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس جگہ کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے احکامات نازل ہوئے اور اس سے پہلے جو توریت میں اور انجیل میں جو چیزیں نازل ہوئیں ان کے اندر چونکہ تحریفات بہت ہیں، اس تحریفات کا تو کوئی مسلمان قائل نہیں، وہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن جو کتابیں برحق ہیں، انبیاء برحق ہیں، وہ بہرحال ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ صحیح تھی، برحق تھی، اپنے وقت پر نازل ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محدود وقت کے لیے نازل کیا تھا اور وہ محدود وقت کے اوپر منسوخ ہو چکی۔ اس کے بعد اللہ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی کسی بھی تعویل سے نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، نازل کردہ کتاب برحق ہے، اس کی ہر لفظ کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے، بس یہ ہمارا ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طریقے سے ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور مکہ میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن پاک کو مانتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری ان آیات کا کافروں کے علاوہ کوئی انکار نہیں کرتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، کوئی اس کتاب کو انکار نہیں کرتا۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے،
کافر یہ کہتے تھے، غیر مسلم یہ کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، یہ ایسی قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو جادوگروں جیسی کتاب ہے۔ قرآن پاک نے اس کا عجیب انداز میں جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا، امی تھے۔ آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اب کوئی آج کل کے دور میں اگر ہم سے یہ کہے کہ نہ تمہیں لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، ہمارے لیے تو بہت برائی کی بات ہے کسی کو یہ کہنا کہ صاحب نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، لیکن ہمارے لیے برائی ہے، اللہ کے نبی کے لیے عزت ہے۔ عزت اس لیے ہے کہ یہ الزام ختم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کے اوپر کہ اس کتاب کو آپ نے گھڑا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ نبوت آپ 40 سال کی عمر میں دیتے ہیں، چلا رہا ہے سلسلہ۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے، عام انسانوں کی طرح بات کرتے تھے، لیکن جب کلام پاک کا نزول شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور کلام پاک کا نزول شروع ہوا، تو وہ انسان، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال تک مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عام انسانوں کی طرح بات کرتے تھے، اچانک انہوں نے ایک ایسی بات کرنی شروع کر دی جس جیسی بات کوئی دوسرے نے نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی تھی۔ وہ قرآن پاک تھا۔ وہ قرآن پاک جو کوئی سنتا تھا اس کا دل تو گواہی دیتا تھا کہ کلام ہی عجیب ہے، ایسا کلام ہم بنا ہی نہیں سکتے، یہ کلام ہی عجیب ہے۔ اتنے بڑے اس زمانے میں شعر و شاعری اور ادب سر چڑھ کے بولتا تھا، اتنا زبردست فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اشعار کہتے تھے۔ وہاں پر اتنے قابل لوگوں میں ایک انسان اس کو کوئی متبادل نہ بنا سکے، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جن کو نہ لکھنا نہیں آتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ ایسے فصیح و بلیغ مضامین بیان کرنا شروع کر دیں اور ایسے فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً یہ لکھنا نہ پڑھنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی برحق ہونے کی ہی تو علامت ہے۔ ورنہ اگر آپ لکھنا جانتے پڑھنا جانتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ کسی جادوگر نے لکھ دی ہوگی، کہیں سے آپ نے کوئی مضمون اٹھا لیا ہوگا، وہ آپ نے اپنی طرف سے لکھ لیا، آپ نے اپنی طرف سے پڑھ لیا۔ سب کو معلوم ہے نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، پھر کہاں سے پڑھ رہے ہیں، پھر کہاں سے پڑھ رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے ہی کلام نازل ہوا۔ اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ، آپ تو اس سے پہلے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، یعنی قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھوں سے آپ لکھنا جانتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ لکھنا جانتے، اگر آپ پڑھنا جانتے، تب تو یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں تب تو یہ شک میں مبتلا ہوتے۔ جب آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ کے زبان مبارک سے اتنے اعلیٰ اور عرفہ مضامین ارشاد ہو رہے ہیں، یہ یقیناً اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، کسی انسان کا یہ کوئی کلام نہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں امی تھے، بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے میں جانے کی اجازت نہیں دی، تو ایک لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ، ان سے مذاکرات کر کے آئے، وہ آئے لیکن وہ مانے نہیں، پھر ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ لکھی گئی۔ تو اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ لکھنا شروع کیا، آپ ان کو بتا رہے تھے، فرما رہے تھے۔ اس میں آپ نے یوں لکھا، آپ ہمیشہ یوں لکھ من محمد عبداللہ و رسول، کہ یہ من محمد عبداللہ و رسول، کہ یہ اب محمد جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے۔ اس پر جب شروع میں لکھا، مشرکین نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا لکھا آپ نے، من محمد عبداللہ و رسول، جھگڑا ہی آپ کی رسالت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے یہ لکھ لیا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں، تو ہمارا تو جھگڑا آپ کے رسول ہونے سے تو ہے، ہم آپ کا رسول ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔
اب اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ آپ یوں نہ لکھیں رسول اللہ، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم تو آپ کی رسالت کے ہی تو جھگڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان. آپ نے فرمایا، حضرت علی کو فرمایا کہ اچھا، آپ نے فرمایا حضرت علی کو کہ لفظ مٹا دو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا کہ اللہ رسول اللہ کا لفظ میں کاٹ دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. بڑے ادب سے عرض کیا، میری ہمت ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاغذ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو کاٹ کر پھر یہ لکھ دیا، من محمد بن عبداللہ. یہ لفظ لکھا، من محمد بن عبداللہ. رسول اللہ کا لفظ کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے. اس کا جواب یہ لکھا ہے حضرات مفسرین نے اور محدثین نے کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے لکھنا، لیکن آپ اپنا نام لکھ لیا کرتے تھے. لکھنا آپ نے اپنا نام سیکھ لیا تھا، اس سے زیادہ آپ نہیں ہوتے تھے. یا بعض لوگوں نے لکھا کہ اس وقت چونکہ ایک بڑا معاہدہ ترتیب دیا جا رہا تھا، آتا تو لکھنا نہیں تھا، لیکن بطور معجزے کہ آپ نے وہ اپنا نام آپ نے لکھ دیا تھا. یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے علاوہ کوئی لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے نہیں. اس لیے، اور ویسے بھی ایک دو لفظ لکھنے سے کسی کو پڑھا لکھا نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو آیت ہے، عام انسانوں کے لیے امی ہونا یہ عیب کی بات ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے ہے. آپ کی شان میں سے ایک شان یہ کہ آپ امی ہیں. اور میں یہی سوچتا ہوں، کہنے کو تو آپ امی ہیں، لیکن دنیا کی ہر تعلیم آپ نے ہمیں دی. کون سا گوشہ زندگی کا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا نہیں؟ یعنی لکھنا باقی نہیں جانتے ہوں گے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے، جیسا کلام پاک میں آتا ہے. لیکن آپ ذرا حدیثیں تو اٹھائیں، کون سی چیز ہے، کون سی ہدایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نہیں دی؟ عقل حیران ہوتی ہے انسان کی کہ یہ واقعی نبی برحق ہی ہو سکتا ہے. کوئی نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی ایسی تعلیمیں دیتا ہو، ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہو. یعنی آپ شروع کریں ایک کونے سے، جو عموماً ہمارے ہاں کتابیں شروع تھی کتاب الطہارت سے یا کتاب الایمان سے، اور ختم ہوتی ہے بالکل آخر میں جا کر ختم ہوتی ہیں. ہر مرحلے پر اتنی حدیثیں، اتنی تعلیمات، انسان کی عقل حیران. تو کہنے کو تو امی، لیکن علم کے خزانوں، لفظ خزانہ بھی چھوٹا ہے. اتنی تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ میں پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا بل ہوا آیات بینات. پھر یہ فرمائے قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں، الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا. یعنی قرآن جو ہے یہ تو اتنی صاف آیتیں ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کرے گا وہ ظالم انکار کر سکتا ہے، کافر انکار کر سکتا ہے. وقالو، یہ کافر لوگ جو تھے، جن لوگوں کو میں نے کہا نا ایمان لانا نہیں ہوتا یا عمل کرنا نہیں ہوتا، وہ بحث ہی کرتے رہتے ہیں. یہ کافر لوگ جن کو اللہ نے اس وقت تک ہدایت نہیں دی تھی، وہ ہر وقت بحث کرتے تھے، اچھا جی اس معجزے کو تو ہم مانتے نہیں، ہماری مرضی کا معجزہ لے کر آؤ. ہر وقت ان کا یہی سلسلہ مطالبہ رہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے وہ قالو، وہ یوں کہتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کچھ نشانی ہمارے رب کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نشانیاں اتارنا، آسمان سے آپ کے مطالبے کے مطابق چیزیں نازل کرنا، یہ میرے بس کی بات نہیں. میرے بس میں اللہ کا حکم بیان کرنا تھا، میں نے بتا دیا. میرے بس میں اللہ تعالیٰ کی احکامات بتانے تھے، وہ میں نے بتا دیے. کون سی چیز نازل ہو آسمان سے تمہارے مطالبے پر، یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا کام تو صرف ڈر سنانا، ڈر بتانا کہ اللہ نے مجھ کو نذیر بنا کر بھیجا. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، طرح طرح کی بحث کرتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے
ان کے اوپر اللہ کا کلام نازل کیا. اولم یکفیہم، کیا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ کے اوپر اپنی کتاب نازل کی؟ کیا اتنی بات کافی نہیں ہے نبی برحق ہونے کے لیے؟ ایک اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں؟ یتلا علیہم، جو اللہ کی کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمہ، اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے رحمت ہے. وذکریٰ، لوگوں کے لیے نصیحت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے، جو اس کو مانے، جو قرآن پاک جو ہے، جو اس کو پڑھے، وہ قرآن اس کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے اور اس قرآن میں اس کے لیے رحمت بھی ہے. رحمت یہ کہ احکامات کی تعلیم ہے. جو کوئی انسان ان احکامات پر عمل کرے گا دنیا اور آخرت میں نفع اٹھائے گا. یہ تو قرآن کا کی رحمت ہے. اور نصیحت اس بات کی ہے کہ قرآن میں ترغیب بھی ہے، ابھارنا بھی ہے کہ نیک کام کرو، ترغیب بھی ہے، ڈرانا بھی ہے کہ گناہوں سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. یہ بات دوسرے معجزات میں کب ہوتی؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذلک لرحمہ، قرآن پاک میں رحمت بھی ہے، قرآن پاک میں نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے، اور قرآن پاک پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنا اس کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ یا رب کریم ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمیں قرآن پاک کی فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا رب کریم ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان اور عافیت عطا فرما. تمام انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل